میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر زبیر صاحب کے بیٹے جو کہ حذیفہ زبیر، یہ انشاءاللہ آپ کے سامنے تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل کریں گے. اس کے بعد میں انشاءاللہ اپنا حاصل مطالعہ پیش کروں گا. دی حذیفہ زبیر تھوڑا ادھر ہو جائیں آپ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان كل نفس لما علیہا حافظ فلینظر الانسان مما خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب انه على رجعه لقادر یوم تبلی السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول الفصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل أمهلهم رويدا. جزاک اللہ خیر. جی یہ حذیفہ زبیر جو میرے چھوٹے بھائی ہیں، ان کے بیٹے تھے جو کہ آپ کے سامنے تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل کر رہے تھے. الحمدللہ آج ایک دفعہ پھر ہم آپ کے ساتھ میں موجود ہوں، اور آج میرا جو موضوع ہے سورہ طارق، انشاءاللہ اس پہ گفتگو کریں گے. سورہ طارق میں انشاءاللہ ایک ایک آیت آپ کے سامنے لے کے چلوں گا. سورہ طارق جو ہے والسماء والطارق وما کے اوپر کوئی نگہبان نہ ہو، پھر ذرا انسان یہی دیکھ لے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے. ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے. یقیناً وہ خالق اسے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے. جس روز پوشیدہ اسرار کی جانچ پڑتال ہوگی، اس وقت انسان کے پاس نہ خود کوئی اپنا زور ہوگا، نہ کوئی اس کی مدد کرنے والا ہوگا. قسم ہے بارش برسانے والے آسمان کی اور نباتات اگتے وقت پھٹ جانے والی زمین کی. یہ ایک جچی چدری بات ہے، ہنسی مذاق نہیں ہے. یہ لوگ کچھ چالیں چل رہے ہیں اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں. پس چھوڑ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کافروں کو ایک ذرا کی ذرا ان کے حال پر چھوڑ دو. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صدق اللہ العلی العظیم. عزیزان گرامی، قرآن مجید کی یہ میں نے آپ کے سامنے سورۃ طارق پیش کی. 86 نمبر قرآن مجید کی سورت ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلے 4 قسمیں کھائی ہیں. ہم اس سے پہلے جو موضوع سورہ شمس گزشتہ جو موضوع میں آپ کے سامنے رکھ چکا، قرآن مجید کے اندر کم و بیش 1000 ایسی آیات ہیں کہ جو کہ جدید سائنس کے بارے میں جو ہے معلومات فراہم کرتی ہیں. ان آیات کے اندر ایک یہ بھی صورت ہے، یہ چند آیات شروع کی کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ قسم کھا کر آگے چند باتیں کر رہے ہیں. چونکہ مشرکین مکہ، جیسے کہ ہم پہلے بھی میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ مشرکین مکہ جو ہے وہ قسمیں کھایا کرتے تھے، مختلف قسمیں کھایا کرتے تھے. سورج کی قسم کھایا کرتے تھے، چاند کی قسم کھایا کرتے تھے، دریاؤں کی قسم کھایا کرتے تھے، بتوں کی قسم کھایا کرتے تھے، انسانوں کی قسم کھایا کرتے تھے، دیوتاؤں کی قسم کھایا کرتے تھے. تو یہ ایک چلن تھا کہ جو کہ ان کے درمیان موجود تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قسم کھائی ہے. سب سے پہلی جو قسم کھائی ہے 4 قسموں میں، جو سب سے پہلی قسم کہ جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، طارق کا مطلب ہوتا ہے، یہ طارق سے لفظ نکلا ہے طریق. آپ لوگ سعودی عرب میں رہتے ہیں، آپ نے دیکھا، آپ بخوبی واقف ہیں اس چیز سے کہ جو راستہ ہوتا ہے، جو سڑک ہوتی ہے، اس کو طریق کہا جاتا ہے. لیکن جب یہ مکہ کے دور کے اندر جس وقت سورت نازل کی جاتی تھی، اس زمانے میں کوئی ایسا کانسیپٹ نہیں تھا کہ سڑکوں کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا کہ سڑکیں ہوتی تھیں. انسان جہاں سے یعنی گزرا کرتے تھے وہاں آٹومیٹکلی ایک راستہ بن جایا کرتا تھا. تو اسی سے لفظ طارق سے نکلا ہے، طرح کا یہ طریق نکلا ہے. تو یہ یہاں پر جو قسم کھائی جا رہی ہے، سب سے پہلے قسم ہے، اللہ تعالیٰ فرمایا والسماء، آسمان کی قسم کھا کر اللہ فرمایا والسماء والطارق، آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے کی. عزیزان گرامی، ہم اس سے پہلے میں آپ کے سامنے جو یہ گفتگو کر چکا، پہلے بھی سورہ شمس کے اندر بھی ہم نے گفتگو کی. اس کے بعد سورہ ملک کے اندر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تہ بتہ 7 آسمان بنائے، تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطگی نہ پاؤ گے، پھر نگاہ دوڑاؤ تمہاری نگاہ پلٹ کر نامراد پلٹ آئے گی. یہ سورہ ملک کے اندر ہم اس سے پہلے بھی ایک دفعہ پڑھ چکے ہیں. اور اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ آسمان کی قسم، چونکہ ہم اس سے پہلے موضوع کے اندر ہم نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہ دیکھا تھا کہ زمین کی روٹیشن کیا ہوتی ہے، آسمان کے اندر زمین کی روٹیشن کیا ہے، کائنات کے اندر زمین جو ہے سورج کی گرد کیسے گھومتی ہے، اور یہ ساری کے ساری کہکشاؤں کے ساتھ
اپنی گلیکسیز کے ساتھ کس طرح دوڑتی چلی جا رہی ہے. ہم نے گزشتہ درس کے اندر میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا تھا کہ یہ جو گلیکسیز ہیں، یہ جس کو ہم ملکی وے کہتے ہیں، یہ ملکی وے، ایک ملکی وے کتنی بڑی، اللہ تعالیٰ نے ایک آسمان کے اندر تھاؤزنڈس ملکی وے بنائی ہیں. یہ ملکی وے کہ جس کو ہم گلیکسی بھی کہتے ہیں، کہ جس کو کہکشاں بھی کہتے ہیں، کہکشاں کے اندر یہ ہمارا ایک سولر سسٹم ہے. میں ایک کلپ جو ہے کچھ عرصہ پہلے دیکھ رہا تھا. یہ کہکشاں جو ہماری ایک ملکی وے کہ جس کو ہم گلیکسی کہتے ہیں، سولر سسٹم کہتے ہیں، اس کا لیٹرل ویو اگر ہم دیکھیں ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ تک جو اس کا ڈایا ہے وہ کیسے ہمیں پتہ چلے گا. آپ کو پتہ ہے کہ زمین سے جو سورج سے جو روشنی جو چلتی ہے، ٹریول کرتی ہے، 1,86,000 مائل پر سیکنڈ کے رفتار سے دوڑتی. کتنی؟ 1,86,000 مائل پر سیکنڈ کے رفتار سے دوڑتی ہے. اور پھر جا کے 1,00,000 نوری سال کے بعد تقریباً کم و بیش 3,00,000 سال، یعنی اس کی اسپیڈ ہے 3,00,000 سال کے بعد 3,00,000 کی اس کی اسپیڈ ہے، اور سیکنڈ کے رفتار سے دوڑتی چلی جا رہی. اور وہ پھر 1,00,000 نوری سال کے بعد یہاں پہنچی. یہ دیکھیں ایک ملکی وے کے اندر، ایک گلیکسی کے اندر کتنی بڑی کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور بلینس اور بلینس کرسی. چونکہ مشرکین مکہ وہ ستاروں کی پوجا کیا کرتے تھے، میں نے آپ کو بتایا. اب آگے جا کے ہم پڑھتے ہیں والسماء والطارق. چونکہ اس موضوع پہ ہمارا پہلے ڈسکشن ہو چکی، آگے ہم چلتے ہیں. والسماء والطارق، اور قسم آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے کی. وما ادراک، دیکھیں اردو کا ادراک کہتے ہیں، وما ادراک ما الطارق، اور تم کیا جانو کہ وہ رات کو نمودار ہونے والا کیا ہے. النجم الثاقب، کہ وہ چمکتا ہوا تار. میں آپ کے سامنے پہلے بھی گفتگو کر چکا ہوں کہ مشرکین مکہ ستاروں کی پوجا کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھتے ہیں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کہ جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب سریہ ستارے مختلف ان کے نام تھے، اور مختلف ستاروں کی مشرکین مکہ جو ہے وہ پوجا کیا کرتے تھے. تو یہاں پر ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں، مسند احمد کی حدیث ہے کہ جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب سریہ ستارہ صبح کے وقت طلوع ہوتا ہے تو آفت ختم کر دی جاتی ہے. اور ایک اور جگہ پر سورہ شعراء کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک شعراء نامی ایک ستارے کا بھی تذکرہ ہمیں قرآن مجید کے اندر ملتا ہے کہ یہ ایک روشن ستارہ ہے کہ جو کہ جواز کے ساتھ گرمی کے زمانے میں طلوع ہوتا ہے، اور جس کے بعض عرب قبائل جو ہے اس کی پوجا کیا کرتے تھے. اس کے مختلف نام، کینن اس کا نام ایک رکھا ہے، ڈاگ سٹار، سائرس میجوریس اس کا نام ہے. اس سٹارز کو، یہ جو شعراء نامی ستارہ کہ جس کی قرآن مجید کے اندر بھی تذکرہ ملتا ہے، یہ جو ہے اس کے مصری لوگ اس کی پوجا کیا کرتے تھے، یونانی لوگ اس کی پوجا کیا کرتے تھے، اور جو ہے رومی لوگ جو ہے اس کی پوجا کیا کرتے تھے. اور عرب کے لوگ جو ہم نے دیکھا ہے، عرب کے لوگ بھی ستاروں کے ذریعے اپنے راستے دریافت کیا کرتے تھے. ستاروں کے ذریعے اپنی، آپ نے دیکھا ہے انڈین اگر آپ موویز دیکھیں اس کا مہورت نکالتے ہیں کہ وہ ستاروں کی چال دیکھ کے نکالتے ہیں جی اس کی شادی کب کی جائے، یا اس کا ایونٹ جو ہے کس ٹائم کیا جائے. اب بھی آج بھی یہ ہندو جو ہیں وہ سٹارز کی پوجا کیا کرتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا والسماء والطارق. یہ طارق جو ہے یہ نجم الثاقب، یہ چمکتا ہوا گول ہے کہ جو کہ ہماری زمین کے سب سے نیئرسٹ اسٹار جو ہے، سب سے قریب تین ستارہ جو ہے وہ یہ ستارہ ہے کہ جس کو نجم الثاقب کہا گیا ہے. اور یہ چمکیلا گول ہے کہ جو کہ زمین کے قریب ترین ہے. اور ایک انسان اپنی آنکھوں سے تقریباً کم و بیش جو ہے 5,000 اسٹارز، 5,000 ستاروں کو وہ دیکھ سکتا ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر سورہ ملک کے اندر، ہم نے پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ ملک کے اندر فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، کہ ہم نے تمہارے قریب کے آسمان کو عظیم و شان چراغوں سے آراستہ کیا، اور انہیں شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ بنا دیا، اور ان شیطانوں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی. عزیزان گرامی، اب یہ آپ کے سامنے میں ایک بات رکھتا چلوں کہ سٹارز کا جو ستاروں کا جو کام ہے، دو کام ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ آپ کو روشنی پرووائڈ کرتے ہیں، اور دوسرا میں دیکھا نا اس سے پہلے بروج، سورہ بروج کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے آسمان کے اندر بڑے بڑے برج بنا دیے، بڑے بڑے یعنی برج قائم کیے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے جو سٹارز ہیں اس کے دو کام ہیں، ستاروں کے دو کام ہیں. ایک تو یہ کہ روشنی مہیا کرتے ہیں، اور دوسرا وقتاً فوقتاً یہ کیا کرتے ہیں، اس کے اندر سے کچھ حصے ٹوٹ کے، جس کو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے میٹرائٹس، یہ بڑے بڑے پتھر، بڑے بڑی چٹانیں جو کہ سٹار سے ٹوٹ کے نکلتی ہیں. اور جب شیاطین جاتے ہیں اللہ کے دربار کے اندر، آپ کو پتہ ہے کہ مشرکین مکہ کے اندر بڑے بڑے کاہن ہوا کرتے تھے. کاہن وہ کیا کرتے تھے، ان کے پاس موکل ہوتے تھے، وہ موکل وہ شیاطین ہوتے تھے، وہ جن ہوتے تھے جو کہ اللہ کے دربار میں جاتے تھے، اور وہاں سے سنگل لے کے آتے تھے، اور اپنے لوگ جو ان کے مجاور ہوتے تھے، جو ان کے پیروکار ہوتے تھے، جو ان کو مانتے تھے، وہ جب ان سے پوچھتے تھے تو جو کہ وہ سنگل لے کے آئے ہوتے تھے تو وہ
وہ کیا کرتے تھے, وہ اس کو بتاتے تھے کہ تمہارے بارے میں یہ فیصلہ ہو رہا ہے, تو ان کا عقیدہ جو ہے خراب ہو جائے گا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد اس چیز کی ریسٹرکشن لگا دی گئی کہ کوئی بھی شیطان یا جن جو ہے وہ اب نہیں جا سکتا اللہ کے دربار میں, وہاں سے کوئی سنگن لے کر نہیں آ سکتا. تو یہاں پر اسٹار کے 2 قسم کے کام ہیں. یہ جو اسٹار میں آپ کو بتا دیا, ایک تو چمکنا, روشنی پرووائڈ کرنا, اور دوسرا جو ہے اللہ کے فرشتے جو ہے نا وہ ان کے جو شہابیں, جو چٹانیں ٹوٹ جاتی ہیں ان کو پکڑ کر وہ مارتے ہیں جنات کو, وہ شیاطین کو مارتے ہیں. جب دوبارہ, کیونکہ وہ چیلنج کر کے گئے کہ میں تیری دنیا کے اندر سب سے زیادہ لوگوں کو ورگلاؤں گا اور جہنم کے اندر لے کے جاؤں گا, جب دوبارہ جانے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ اٹھا کے ان شہاب ثاقب کو, ان سٹارز کو, ان کو مارتے ہیں اور وہ شیاطین پھر زمین کے اوپر آئے. ہم نے اکثر مشاہدہ کیا ہوگا کہ بعض کا سٹار جو ہیں وہ ٹوٹ کے ایک آ رہے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو ستارہ ٹوٹتا ہوا ہے اور آتے آتے ایک جگہ پر آ کے ختم ہو جاتا ہے. تو بالکل سٹار کا یہ یہاں پر کانسیپٹ دیا جا رہا ہے کہ والسماء والطارق, قسم ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے ستارے کی, اور تم کیا جانو وہ نمودار ہونے والا کیا ہے, چمکتا ہوا تارا. یہاں پر میں 1-2 ریفرنسز اور رکھ کے آگے چلنا چاہوں گا. سورہ صف کی 37 نمبر آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اذا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب, کہ ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے آراستہ کیا, سورہ صف کے اندر. اور پھر اس کے بیشتر یہ ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب, ڈاکٹر پروفیسر ظفر اقبال صاحب جو کہ پنجاب یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں, انہوں نے میں نے یہ کتاب قرآن حکیم اور سائنس پڑھی, جس کے اندر انہوں نے ریفرنسز چند دیے تھے کہ بیشتر جو سٹارز ہیں, ستارے ہیں, ان کی عمر جو ہے 1 بلین سے 10 بلین سالوں پر محیط ہے, اور سب سے پرانے ستارے کی عمر جو ہے 13 بلین سال تک بیان کی جاتی ہے, اور بیشتر ستارے جو ہیں اپنے محور کے گرد جو ہے 100 کلومیٹر فی سیکنڈ کی سپیڈ سے دوڑتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی ایک, میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن مجید کے اندر کم و بیش 1000 آیات ایسی ہیں کہ جو کہ جدید سائنس کو بیان کرتی ہیں. آئیے ہم آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں ان کل نفس لما علیہا حافظ. پھر ذرا انسان, یہ دیکھیں قسم کیوں کھائی گئی تھی, قسم اس لیے کھائی گئی تھی کہ آگے جو بات کی جا رہی ہے, آگے جو بیان کیا جا رہا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ بیان ہے, وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو قسم کھانی پڑی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کل نفس لما علیہا حافظ, کہ کوئی جان ایسی نہیں کہ جس کے اوپر کوئی نگہبان نہ ہو. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ, پھر انسان یہی دیکھ لے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کرام کاتبین, آپ کے اوپر جو نگہبان اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اوپر نگہبان مقرر کر دیے. یعنی انسان جو عمل کرتا ہے نا, انسان سمجھتا ہے کہ میں تو بڑا شاطر ہوں, میں تو بڑا چالاک ہوں, میں نے تو اس کو چیٹ کر دیا, میں نے تو یہ چیز چرا لی, کسی نے دیکھا ہی نہیں, میں نے تو اپنی والدہ کے ساتھ جھوٹ بول دیا, میں نے تو یہ کر لیا. یعنی وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے کہ مجھے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, مجھے تو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے, مجھے تو کوئی, میں اتنا زیادہ چالاک ہوں, مجھے آج تک کسی نے ٹریس نہیں کر پائے کہ کس نے کیا. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں بڑا زبردست, اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان کل نفس لما علیہا حافظ, پھر انسان یہی دیکھ لے کہ وہ پھر کوئی جان ایسی نہیں کہ جس کے اوپر کوئی نگہبان نہ ہو. پھر ذرا انسان, اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ, انسان یہی دیکھ لے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا. اب یہاں انسان کی پیدائش کا جو ہے وہ تذکرہ کیا جا رہا ہے. مما خلق مما دافق, ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے. اب یہاں 35-40 منٹس ہیں. ٹھیک ہوگا, ٹھیک ہوگا. ٹائم کتنا ہے, کب تک ہے؟ 10:40 تک ہوگا. اچھا ٹھیک ہوگا, ٹھیک ہوگا. اچھا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کی پیدائش کا مقصد, یہ انسان جو ہے نا وہ ایمبریولوجی, اب یہ سائنسدان بڑے پریشان ہیں کہ انسان کی ایمبریولوجی, کہ انسان کیسے پیدا ہوا, ایک نطفے سے, اور پھر کس طرح نطفے سے پھر خون کا لوتھڑا بنا, لوتھڑے سے گوشت بنا, اور گوشت کے بعد ہڈیاں آئیں, اور ہڈیاں کے بعد ایک انسان جو ہے وہ پیدا کر دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ جدید سائنس وہ بڑی پریشان ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے ایک ہیومن ایمبریولوجی کا جو کانسیپٹ جو قرآن نے دیا وہ آج بالکل اسی طرح سائنس جو ہے بیان کر رہی ہے. دیکھیں کتنی بڑی چیز یہاں پر بتائی دی جا رہی ہے کہ ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے, یقیناً وہ خالق اسے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے. مشرکین مکہ جو ہے ان کے درمیان 3 چیزوں کی وہ چیز کو مان نہیں رہے تھے. ایک تو توحید کو وہ نہیں مانتے تھے, وہ اللہ کو تو مانتے تھے کہ اللہ ہے, لیکن اللہ کو ایک نہیں مانتے تھے. وہ کہتے ہیں لات, منات, عزا, یہ دیو جو ہمارے خانہ کعبہ کے اندر جو بت رکھے ہوئے 365 بت,
کہ یہ ہمیں بارش دیتا ہے، یہ ہمیں اولاد دیتا ہے، یہ ہمیں گھر بنا کے دیتا ہے، یہ اس طرح کے کانسیپٹ تھے. وہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو ایک نہیں مانتے. توحید کا عقیدہ خالص ان کا، آخرت کا عقیدہ نہیں خالص تھا. وہ کہتے کوئی انسان جو ہے نا وہ ختم نہیں ہوگا، اور ختم ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ کیسے اٹھائیں گے. اس لیے وہ آج بھی دیکھتے ہیں نا، ہندو کیا کرتے ہیں، جلا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جل گیا، اب ختم ہو گئے. اب یہ دیکھیے میں آپ کے سامنے قرآن نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو میں آپ کو سناتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک ہڈی ایسی ہے کہ جس کو مٹی کبھی کھا نہ سکے گی. انسان کے جسم میں ایک ہڈی ہے کہ جس کو مٹی کبھی کھا نہ سکے گی. اس میں سے قیامت کے دن اس کو پورا بنایا جائے گا. لوگوں نے پوچھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی ہڈی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ دم کی ہڈی کا آخری سرا ہے. آج جدید سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ جو ہمارا ورٹیبریٹ کالم ہے نا، یہ جو ریڑھ کی ہڈی اس کو ہم کہتے ہیں، اس کے نیچے ایک دمچی ہے بالکل تیل. یہ جو ہمارے ورٹیبریٹ کالم کے پیچھے نروس سسٹم کے بالکل نیچے ایک چھوٹی سی دمچی ہے کہ جس کے اندر مائکرو چپ اللہ نے لگائی ہوئی ہے. جس کے اندر کیا لگائی ہوئی ہے؟ اور یہ سارا کا سارا ڈیٹا جب سے انسان پیدا ہوا اور مرتے دم تک جتنا بھی ڈیٹا ہے وہ سارا ڈیٹا جو اس دمچی کے اندر وہ اسٹور ہوتا چلا جا رہا ہے. اور یہاں تک تحقیق آئی ہے کہ اگر ایٹم بم بھی پھٹ جائے، دنیا کی جتنی بڑی مرضی تباہی ہو جائے، وہ جو ورٹیبریٹ کالم کے جو اینڈ پہ ٹیل پہ جو اللہ نے مائکرو چپ لگائی ہے، بالکل مائکرو چپ، اس چپ کے اندر پورا کا پورا ڈیٹا جو ہے وہ سارے اسٹور ہو رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے قیامت والے دن اسی مائکرو چپ سے جو پورا ڈیٹا ریکور کریں گے کہ عیشا نے اس وقت یہ کیا، اس وقت اس نے یہ غلط کام کیا، اس نے ایک اچھا کام کیا. آج یہ لوگ قرآن کلاس کے بیٹھے ہوئے تھے، آج قرآن کو سمجھ رہے تھے، ہر چیز جو ہے وہاں سے ریکور کر دی جائے. یہاں پر کیا فرما رہے ہیں کہ یقیناً یہاں پر ہی دیکھیے انہو علی رجہ قادر یوم تبلی السرائر، یقیناً وہ خالق اسے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے. آگے یوم تبلی السرائر کہ جس روز پوشیدہ اسرار کی جانچ پڑتال کی جائے گی. پوشیدہ اسرار کیا ہوتے ہیں کہ میں کبھی چھپ کے کوئی کام کر رہا ہوں، میری ماما نے دیکھا نہیں، میری ماما نے کہا کہ تم نے موبائل نہیں چلانا اور میں جا کے موبائل چلا رہا ہوں. ایسے نا میری ماما نے کہا کہ بھائی تم کالج گئے تھے، میں کالج گیا نہیں تھا، میں دوستوں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا. اور جناب لیکن یہاں پوشیدہ اسرار جو تھے، جو کہ آپ نے چھپ کے کوئی ایسے کام کیے تھے، کوئی آپ نے چیٹنگ کی تھی، کسی کے ساتھ جھوٹ بولا تھا، کسی کو غیبت کی تھی، کسی کا مال چورایا تھا، کسی کے ساتھ ظلم کیا تھا، کسی کے ساتھ زیادتی کی تھی، کسی کو لوٹا تھا، کسی کو مارا تھا، وہ سارے کی شادے پوشیدہ اسرار جو ہے نا، وہ سارے کی ساری جو چیزیں چھپی ہوئی تھی اس کی جانچ پڑتال کی جائے گی. آئیے ایک میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ کہف کا ریفرنس آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. سورہ کہف کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مالی حاضل کتاب لا یغادر صغیرا ولا کبیرا، کہ یہ کیسا اعمال نامہ ہے. جب قیامت والے دن جب انسان کو نامہ اعمال دیا جائے گا نا، آپ نے دیکھا نا بچے جب یہ اسکول کے اندر اچھی پوزیشن میں لے کے آتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں جیسے عیشا نے پوزیشن لی ویسے لے کے آئے گی، پاپا میں فرسٹ آ گیا، ایسے نا. اور جو فیل ہوتا ہے وہ اپنے پیچھے. تو جو قیامت والے دن جو اللہ کے نافرمان بندے ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ کے یعنی جو اللہ تعالیٰ کو نہیں ماننے والے بندے ہوں گے، جو اللہ کے احکامات پہ نہیں چلتے ہوں گے، جو یہ اس طرح غلط کام کرتے ہیں، وہ ایسے چھپا کے آئیں گے. ان کے نامہ اعمال جب بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا چھپا کے آئیں گے. تو یہاں پر یہ دیکھیں یہ کتاب، یہ قرآن مجید خود بیان کر رہا ہے مالی حاضل کتاب لا یغادر صغیرا ولا کبیرا، یہ کیسا اعمال نامہ ہے کہ اس میں تو کوئی چھوٹی یا بڑی بات نہیں چھوڑی، اور سب کو محفوظ کیا ہوا ہے. مرد سب کو محفوظ کیا ہوا ہے، اور جو کچھ انہوں نے کہا تھا سب کو موجود پائیں گے. اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا، تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا. یہ میں نے سورہ کہف کی آیت نمبر 49 جو کہ آپ کے سامنے رکھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تبلی السرائر کہ جس روز یعنی جو آپ نیتیں تھیں، جو کہ آراز و مقاصد تھے، جو آپ کی خواہشات تھیں، جو آپ کر رہے تھے، وہ ہر چیز جو ہے نا من وان سامنے پروجیکٹر چل رہا ہوگا، ہر چیز کے سامنے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. یہ سب چیزیں جو اس کے سامنے آ جائیں گی. فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ. کیوں یہ سامنے جائیں گی کہ اللہ تعالیٰ اس وقت انسان کے پاس نہ خود کوئی اپنا زور ہوگا، نہ کوئی اس کا مدد کرنے والا ہوگا. یہ دیکھیں زبردست آیت جو قرآن مجید اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس وقت انسان کے پاس نہ خود اس کا اپنا کوئی زور ہوگا، یعنی کوئی اس کا بہن نہیں ہوگی، کوئی یہ سارے رشتے موجود ہوں گے لیکن کوئی نہیں پہچانے گا. کوئی اس کا والد ساتھ پڑا لیکن اس کو فکر ہوگی کہ میرا کیا بنے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر کہا کرتے تھے، قرآن مجید کے اندر وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَسُوءَ الْحِسَابِ، کہ وہ کہا کرتے تھے جو اللہ کے محبوب بندے کہ جن کو اولو الالباب قرآن مجید کہتا ہے، وہ کہتے تھے کاش میں تن کا ہوتا مجھ سے حساب کتاب
نہ لیا جاتا. تو اس دن سارے کی ساری چیزیں جو ہے نا, کوئی زور آج ہوتا ہے نا, آج کسی کو مار پڑ رہی ہو, کسی بچے کو ماما سے مار پڑی تو پاپا بچانے آ گئے, پاپا نہیں تو چاچا بچانے آ گیا. میں آفس میں ہوں, میں نے کوئی غلط کام کر لیا تو میں نے کوئی دیکھ لیا سورس ڈھونڈ لی کہ یار یہ مینیجر مجھے بچا لے گا, ایسے ہی ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے نا. کسی اور جگہ پہ بیٹھا ہوں, یہ مجھے دوست بچا لے گا, مجھے بھائی بچا لے گا, مجھے بہن بچا لے گی, مجھے مامی بچا لیں گے, مجھے چاچا بچا دیں گے, مجھے یہ والد صاحب بچا لیں گے, مجھے یہ. لیکن وہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کوئی نہیں بچائے گا, انسان کے پاس اس کا کوئی زور نہ ہوگا اور اسے کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا. اب آگے اللہ تعالیٰ مزید قسمیں کھا کے فرما رہے ہیں وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ, اور اس کی قسم ہے بارش برسانے والے. میں آپ کو کہا کہ اس کے اندر 4 قسمیں کھائی گئی, اور قسم ہے بارش برسانے والے آسمان کی اور نباتات اگتے وقت پھٹ جانے والی زمین کی. یہ ایک جچی تولی بات ہے, ہنسی مذاق نہیں ہے. یعنی یہ آسمان جو ہے نا, آسمان کے اندر یہ بارش کا تذکرہ کیوں کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں یہ ختم نہیں ہوتی. یہ اپنی لائف سائیکل جو ہے, جیسے پانی ہے نا, پانی آپ نے یہاں سے آپ کی اوپر ٹینکی میں پانی تھا, آپ نے موٹر سے ٹینکی میں پانی بھرا, ٹینکی سے آپ نے پانی کو یوز کیا, پھر آپ کے ویسٹیج سے پانی نکلا, وہ گٹروں میں گیا, گٹروں سے نالوں میں گیا, نالوں سے پھر دریا میں گیا, اور دریا سے پھر سمندر میں, اور سمندر سے پھر آبی بخارات نکل کر بادلوں میں, اور بادل سے پھر برسا, پھر یہاں ہمارے پر آ گیا. تو یہ لائف سائیکل کا ایک ایسا اسٹائل ہے جو کہ چلتا چلے جاتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں, ہم بیج ڈالتے ہیں, درخت کا بیج ڈالا, بیج آپ نے بویا, بیج سے درخت نکلا, درخت سے پھل نکلا, پھل آپ نے کھایا, آپ نے کھانے کے بعد پھر وہ ویسٹیج ہو کے زمین میں گیا, زمین سے وہ جو جتنے بھی چیزیں تھیں زمین کے اندر چلے گی, پھر دوبارہ یہ پورا لائف سائیکل یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اور یہ دیکھیں, میں نے آپ لوگ یہ طلحہ بیٹھے ہوئے یا حنظلہ بیٹھے ہوئے, آپ نے پڑھا ہوگا ڈالٹنز لا آف پارشل پریشر پڑھا ہوا ہے نا, ٹھیک ہے. اس میں کیا ہوتا ہے, جو گیسز ہیں, جو کائنات کے اندر جو گیسز ہیں, وہ گیسز ایک خاص پریشر کے تحت جو اوپر ہوا کے اندر موجود, نائٹروجن کتنے پرسنٹ ہے حنظلہ؟ 78% نائٹروجن گیس ہے, اور 21% جو ہے آکسیجن ہے, اور ادر گیسز ہیں 1%. یہ کائنات کے اندر جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے چیزیں پیدا کی ہیں نا, ہر چیز کا ایک کام ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں پیدا کی. یہ جتنی گیسز ہیں وہ ہوا کے اندر موجود ہیں, وہ پانی کے اندر خاص پریشر کے ساتھ جاتی ہیں, پھر پانی کے اندر جب آبی بخارات کے ساتھ پھر دوبارہ اٹھتی ہیں, ایک سائیکل چلتا چلے کائنات کے اندر. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بتا رہا ہے, مشرکین مکہ کو بتا رہا ہے, وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ, کہ قسم ہے بارش برسانے والے آسمان کی اور نباتات اگتے وقت پھٹ جانے والی زمین کی. یہ ایک جچی تولی بات ہے, کیونکہ مکہ کے جو مشرکین ہیں وہ مان نہیں رہے, وہ قرآن کو نہیں مانتے, وہ اسلام کو نہیں مانتے, نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے, وہ آخرت کو نہیں مانتے, وہ اللہ کو ایک نہیں مانتے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جن چیزوں کی تم پوجا کر رہے ہو, جن چیزوں کی تم پرستش کر رہے ہو, جن اسٹارز کی تم پوجا کر رہے ہو, جن کو رب مان رہے ہو, وہ اسٹارز کا بنانے والا کون ہے؟ کون تیز بولے, کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم یہ کیوں نہیں دیکھ رہے, یہ کائنات کے اندر جو بارش ہو رہی ہے کون برسا آ رہا ہے, یہ اسٹارز جو چل رہے ہیں, جو ٹریول کر رہے ہیں, یہ کون اس کو ٹریول کرا رہا ہے, یہ زمین جو قائم ہے اس کو کس نے قائم رکھا ہوا ہے, یہ آسمان جو آسمان بنائے یہ کس نے بنائے ہیں, اور یہ اسٹارز کا جو مقصد ہے یہ کس نے کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں بار بار ان کو جھنجھوڑ رہے, بار بار بتا رہے ہیں کہ بھائی میں تمہیں پیدا کرنے والا ہوں, میں ہی تمہیں اٹھانے والا ہوں, میں ہی تمہیں اس کائنات کے اندر ساری چیزیں پرووائڈ کرنے والا ہوں, تو تم میری بات کیوں نہیں مان رہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ ایک جچی تلی بات ہے, ہنسی مذاق, وہ ہنستے تھے نا کہ یار یہ عجیب نبی جو ہے نا عجیب باتیں کر رہے ہیں, عجیب قسم کے بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ کہیں وہ کہتے ہیں یہ نبی عجیب باتیں کر رہے ہیں, کہ کہیں کہتے ہیں کہ قوم عاد پہ عذاب آیا, کہیں کہتے ہیں قوم سمود کے پاس عذاب آیا, کہیں کہتے ہیں بارشیں چلانے والا اللہ تعالیٰ ہے, کہیں کہتے ہیں یہ پودے اگانے والا اللہ تعالیٰ ہے, کہیں کہتے ہیں جو آخرت ہوگی. وہ کہتے تھے, یہ ساری ہنستے تھے, وہ کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ انہو لقول الفضل, کہ یہ ہنسی مذاق نہیں ہے, یہ ہنسی مذاق نہیں ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ وما ہوا بالحزل انہم یقیدون کیدا واکیدون کیدا, یہ لوگ کچھ چالیں چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے نبی تم پریشان نہ ہو, تم حزن میں نہ ہو, تمہیں اس چیز کی کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کچھ چالیں چل رہے ہیں اور میں بھی چال چل رہا ہوں. پھر پس چھوڑ دو اے نبی ان کافروں کو, ایک ذرا کی ذرا ان کے حال پر چھوڑ دو. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پریشان نہ ہو, میں ان سب کو ایک دن حساب کتاب کے لیے جمع کروں گا, اس دن ہر بندے کا حساب کتاب اس کے سامنے آ جائے گا. تو یہاں پر یہ قرآن مجید کی چند آیات جو کہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی,
اور یہ جب مجھے ایک شعر جو کہ ڈاکٹر مولانا محمد سمیع ندوی صاحب کا بڑا خوبصورت شعر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جس کے اندر فرمایا کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پر خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پر خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ تو یہ عزیزان گرامی میں نے آپ کے سامنے چند یہ قرآن مجید کی سورۃ طارق کی گفتگو کی، 2-4 منٹ کے اندر اس کے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی، وما ادراک ما الطارق، اور رات کو نمودار ہونے والے کی، النجم الثاقب، نجم کہتے ہیں چمکتا ہوا، خوب چمکنے والا جو تارہ ہے نا اس کی، النجم میں نے بتایا سب سے قریب ترین ستارہ جو ہے اس کی بات کی جا رہی ہے، النجم الثاقب، اور تم کیا جانو کہ رات کو نمودار ہونے والا کیا ہے؟ چمکتا ہوا تارہ۔ ٹھیک ہے، یہ اس کے بارے میں ہم نے دیکھ لیا کہ یہ کینن ہے، اس کا ڈاگ سٹار، مختلف سٹارز کے نام ہیں، سائرس نام ہے، میجورس نام ہے، اس کی مصری، یونانی اور رومی اس کی پوجا کیا کرتے تھے، عرب کے قبائل اس کی پوجا کیا کرتے تھے مختلف سٹارز کی، سریا یہ اشورا نامی تارے کی، پھر سریا نامی تارے میں نے پڑھا۔ یہاں پر والسماء والطارق، طارق ایک تارے کا نام بتایا، یہ طارق جو ہے قرآن مجید کے اندر 2 جگہ پر آیا ہے۔ یہاں پر میں نے آپ کو بتایا طارق سے طریق نکلا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے راستہ۔ پھر ہم نے پڑھا کہ کوئی جان ایسی نہیں کہ جس کے اوپر 2 نگہبان۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جو یہ حرکتیں کر رہے ہو، تم جو میرے نبی کو تنگ کر رہے ہو، تم یہ جو میرے نبی کو پریشان کر رہے ہو، نبی کے صحابہ کو پریشان کر رہے ہو، کہ میں نے ہر بندے کے اوپر ایک نگہبان مقرر کر دیے، وہ ہر چیز کا حساب کتاب لکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر ذرا انسان یہ دیکھ لے کہ اس چیز سے کس چیز سے پیدا کیا گیا، ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے، یقیناً وہ خالق اسے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے یوم تبلی السرائر، کہ جس روز پوشیدہ اسرار کی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ فمن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ یہ پوشیدہ اسرار جن کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا تھا کہ مالی حاضل کتاب لا یغادر صغیرا ولا کبیرا، کہ یہ کیسا اعمال نامہ ہے کہ جس کے اندر چھوٹی چھوٹی وہ بڑی سے بڑی چیز لکھ دی گئی۔ پھر آگے اللہ فرمائیں کہ انسان کے پاس اس روز خود اپنا کوئی زور نہ ہوگا، نہ اس کا کوئی مدد کرنے والا ہوگا۔ قسم ہے بارش والے آسمان کی اور نباتات اگتے وقت پھٹ جانے والی زمین کی، یہ ایک جچی تلی بات ہے، ہنسی مذاق نہیں ہے۔ یہ لوگ کچھ چالیں چل رہے ہیں اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں، بس چھوڑ دو اے نبی ان کافروں کو، ایک ذرا کی ذرا ان کے ہاتھ پر چھوڑ دو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم، بہت شکریہ عمر فاروق صاحب۔ آج تھے ہمارے ساتھ جناب شیخ عمر فاروق صاحب جو درس قرآن دے رہے تھے سورۃ طارق کے حوالے سے، اور انہوں نے کافی خوبصورت مثالیں دیں آج کے جدید دور سائنس کے حوالے سے بھی، کہ جو قرآن میں بیان کیا گیا ہے اللہ کے دین کو جتنی خوبصورتی سے آج کی سائنس اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی شیخ صاحب نے کافی اچھی مثالیں پیش کی ہیں۔ اگر کسی ساتھی کا کوئی سوال ہو تو ضرور کریں، اگر سوال نہیں ہے تو میری عمر فاروق صاحب سے درخواست ہے کہ آپ دعا کر دیں جو ہمارے ساتھی ہیں، جو ہمارے بہن بھائی کے لیے، جو وفات پا چکے ہمارے بڑے بزرگ یا ہماری مائیں، ان کے لیے دعا فرمانا۔ بہت شکریہ۔ دعا کر لیں، سوال ہے تو بتا دیں، نہیں تو دعا کر لیتے ہیں۔ جی نہیں ہے سوال؟ جی کسی ساتھی نے ہاتھ نہیں کھڑا کیا، ٹھیک ہو گیا، اور نہ ہی کوئی سوال۔ چلیں۔ دعا کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آلہ صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وسلم علیہ۔ اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیک یرجع السلام، حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام، تبارک ربنا وتعالى یا ذا الاکرام، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل وجلاء الدين وغلبة الرجال، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا مالک آج جو ہم نے کہا سنا سمجھا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا مالک قرآن مجید سے زیادہ ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا مالک ہمارے گھروں کو ایمان کا گہوارہ بنا دے، یا مالک ہمارے بچوں کو متقیوں کا امام بنا دے، یا مالک ہم جب اس دنیا سے جانے لگے ہمارے منہ پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری فرما دے، یا مالک جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے،
یا میں مالک جو اس دنیا سے جا چکے انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے۔ یا اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو حل فرما۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما۔ یا خدایا قرآن مجید کے مطابق ہمیں ہر معاملے کے اندر ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیرِ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا الرحمن۔